یہ کہانی ہے جاپان کے اس غریب لڑکے کی جو کہ روڈ کنارے بیٹھ کر بچپن میں گاڑیاں دیکھا کرتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام دنیا کے ہر چھوٹے بڑے گھر میں لیا جانے والا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہوگا جو کہ 1 منٹ کے اندر 2 کروڑ روپے کمائے گی۔ اس کہانی کا آغاز 1906 سے ہوتا ہے، جہاں جاپان کے ایک پسماندہ علاقے کومیو میں گہی نامی ایک لوہار اپنی بیوی میکا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لوہار اپنا مشکل ٹائم گزارنے کے لیے پرانے موٹر سائیکل خرید کر انہیں مرمت کر کے بیچتا تھا، اور اس کے عوض اسے اچھے پیسے مل جاتے تھے جس سے اس کی گزر اوقات اچھی ہو جاتی تھی۔ 17 نومبر 1906 کو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور کون جانتا تھا کہ وہ بچہ آنے والے دنوں میں شاندار کارنامے انجام دے گا اور اپنا اور اپنے خاندان کا نام امر کر دے گا۔ جی ہاں، اس بچے کا نام سوچیرو ہونڈا تھا۔ اس کے والد نے اسے مقامی سکول میں داخل کروا دیا۔ وہ ایک عام درجے کا طالب علم تھا جس کا رزلٹ اکثر خراب آتا تھا۔ سوچیرو ہونڈا کو شروع سے ہی سکول میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اور وہ مشینوں اور گاڑیوں کا شوق رکھتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ورکشاپ پر آنے والے سائیکلوں کی مرمت میں بھی دلچسپی لیتا تھا۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی مختلف بیماریوں کے باعث مر چکے تھے۔ اب یہ اس کے والدین کے لیے آخری امید تھی، لیکن والدین اس سے پریشان بھی تھے کیونکہ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اور تو اور ہونڈا خود بھی اپنی زندگی سے پریشان تھا۔ بیچارہ ہونڈا کرے بھی تو کیا کرے۔ جب ہونڈا 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جابز کا ایک ایڈ دیکھا جس کے لیے اس نے اپلائی کر دیا۔ اس کمپنی کو ٹیکنیشین کی ضرورت تھی۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا تو اس کی اچھی قسمت کہ اس کا رسپانس پازیٹیو آ گیا۔ ٹوکیو کے اندر آرٹ شوکائی نامی اس کمپنی میں ہونڈا کو جاب تو مل گئی، لیکن جب یہ وہاں پہنچا تو اسے صفائی کا کام دیا گیا۔ چند ماہ بعد ہونڈا کو ورکشاپ کا کام بھی ملنے لگا۔ ہونڈا کو شروع سے اس کام میں دلچسپی تھی، اسی لیے وہ اس کام کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں کے اندر وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مالک کے نہ ہوتے ہوئے بھی سوچیرو ہونڈا خود اس برانچ کو کنٹرول کر لیتا تھا۔ 1928 میں آرٹ شوکائی کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولی اور اسے چلانے کے لیے ہونڈا کو ذمہ داری سونپ دی۔ چند ہی سالوں میں ہونڈا ماہر مکینک بن چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ریسنگ کار بھی چلانا سیکھ گیا تھا۔ اسی دوران ہونڈا نے اپنے مالک کے لیے 2 اسپورٹس کار ڈیزائن کی، ایک آرٹ ڈیملر اور دوسری کرٹس۔ یہ دونوں کاریں پرانے انجنز کو یوز کر کے بنائی گئی تھیں۔ ہونڈا کو اپنی قسمت پر رشک اس وقت آیا جب اس کی ہاتھوں کی بنائی گئی کاروں نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ان گاڑیوں نے پرانے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے، اور سوچیرو ہونڈا کی وجہ سے یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کے نام رہا۔ اس عظیم کامیابی کے بعد ہونڈا اپنا خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن کیا معلوم تھا کہ ایک بار پھر سے اسے بری قسمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 1936 میں سوچیرو ہونڈا خود سے ریسنگ کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس ہولناک حادثے میں سوچیرو ہونڈا کی جان تو بچ گئی، مگر اس کا ایک بازو فریکچر ہو گیا۔ اس کو اپنی زندگی یہیں ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ نہ وہ ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا اور نہ ہی وہ مکینک کا کام کر سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد جب وہ مکمل صحتیاب ہوا تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ اب میں مزید یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مالک کو یہ آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ گاڑیوں کی ریپیئرنگ کے بجائے ان کے اسپیئر پارٹس بنا کر دوسری کمپنیوں کو فروخت کیے جائیں، مگر آرٹ شوکائی کے مالک نے سوچیرو ہونڈا کے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا، جس میں مجبوری کے باعث سوچیرو ہونڈا کو یہی کام کرنا پڑا۔ آخر کار 30 سال کی عمر میں سوچیرو ہونڈا نے خود سے گاڑیوں کے پارٹس بنانے کی ایک کمپنی بنائی، مگر یہاں بھی سوچیرو ہونڈا کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ اس کمپنی کو چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہونڈا نے اس کمپنی کو چلانے کے لیے اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، مگر پیسوں کا مسئلہ اب بھی برقرار تھا اور ناکامی ہونڈا کا مقدر بنی رہی۔ سوچیرو ہونڈا پیسوں کی خاطر دن میں آرٹ شوکائی کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے انجن پسٹل بنانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کئی ماہ کی کوششوں کے باوجود وہ ناکام رہا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد ہونڈا نے میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور 3 سال لگاتار انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر 3 سالوں کی محنت کے بعد بالآخر
1939 में एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। ये वो वक्त था जब सोचेरो होंडा ने आर्ट शोकाई कंपनी और यूनिवर्सिटी दोनों को छोड़कर खुद से दोबारा इंजन पिस्टन बनाना शुरू कर दिए। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा न था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। जब उसने अपने तैयार करदा पिस्टन टोयोटा कंपनी को ऑफर किए तो उन्होंने इसके 50 में से 47% पिस्टन को रिजेक्ट कर दिया। सोचेरो होंडा उसके बाद मार्केट्स के अंदर निकल गया और उसने अगले कई बरस मार्केट को समझने में लगा दिए कि किस तरह के पिस्टन कंपनीज के अंदर चलते हैं। इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन तैयार किए और इस बार वो कामयाब हो गया। तमाम कंपनीज ने इसके बनाए हुए पिस्टन पास कर दिए और फिर होंडा को धड़ाधड़ ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए। अब कामयाबी दिन ब दिन सोचेरो होंडा के कदम चूमती जा रही थी, लेकिन इसको एक और दचका उस वक्त लगा जब जंगे अजीम दोम छिड़ गई। इस जंग में सोचेरो होंडा की कंपनी का एक प्लांट अमरीकी तैयारों की बमबारी से तबाह हो गया और दूसरा प्लांट 1945 में जल्जले की नजर हो गया। ये वक्त सोचेरो होंडा पर बिजली बनकर गिरा। होंडा ने अपने बचे कुचे असासे टोयोटा को 4.5 लाख यन में फरोख्त कर दिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और जंग खत्म हो गई। लेकिन होंडा की तरह पूरे जापान के हालात बद से बदतर होते गए। ये वो वक्त था जब जापान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानी फौज की गाड़ी का एक इंजन मिला। आदतन मजबूर इस शख्स ने उस इंजन को साइकिल में लगाकर अपने मुल्क की ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने का सोचा। उसने इस इंजन को साइकिल में नस्ब कर दिया। जापानियों को होंडा का ये आइडिया बहुत पसंद आया। होंडा ने 18,000 दुकानदारों के नाम एक खत लिखा, जिनमें से 3,000 ने उसे फौरन पैसे भेज दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक मोटरसाइकिल बनाई जो सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। इस अजीम कामयाबी के बाद रेसिंग के शौकीन होंडा ने स्पोर्ट्स बाइक भी बना डाली, जिसने 1962 में बैन अल-अक़वामी रेसिंग मुकाबला जीत लिया। ये वो वक्त था जब होंडा का नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। 1960 तक होंडा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन सोचेरो होंडा का असल ख्वाब तो अभी तक अधूरा था, क्योंकि उसका मिशन एक गाड़ी बनाना था। मोटरसाइकिल की कामयाबी के बाद होंडा ने गाड़ियां बनाई। कई सालों की मेहनत और डिजाइन मुस्तरद होने के बाद आखिरकार 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। इस गाड़ी को बेहद पसंद किया गया और इसके नए मॉडल्स आज तक दुनिया भर में मशहूर हैं। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और फिर अगले 10 बरस में इस कंपनी ने दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनकर दिखाया। आज होंडा का नाम दुनिया के हर छोटे बड़े घर में गाड़ी या मोटरसाइकिल की सूरत में दिखने को मिलता है और ये कंपनी आज भी 1 मिनट में 2 करोड़ रुपए कमा रही है।